السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله رب وبركاته. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पारा छठा ला युहिब्बुल्लाह सूरह निसा। एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि वो हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद को अपनी पसंद बनाए और नापसंद के करीब भी ना फटके। वो ज़ुबान जो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने ज़िक्र के लिए बनाई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हर वक़्त तेरी ज़ुबान मेरे ज़िक्र से तर रहे। कभी भी इस ज़ुबान से बदगोई और बदज़ुबानी का काम न लें, सिवाय इसके कि किसी पर ज़ुल्म किया गया हो। ज़ुल्म के मामले में भी पाबंदी है कि जितना तुम पर ज़ुल्म हो उतना ही बदला लो। अगर दरगुज़र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, पहले कुरान दिया, फिर इंसान बनाया, फिर बोलना सिखाया, ताकि तुम इससे कुरान पढ़ो और ज़ुबान जो रब का कलाम पढ़ने के लिए बनाई गई, अल्लाह कभी भी पसंद नहीं करते कि इससे कोई फजूल या गलत बात की जाए। फिर अल्लाह ताला काफिर का तारुफ करवाते हैं कि असलन काफिर हैं वो जो रसूलों में तफरीक करते हैं और कुफ्र व ईमान में एक राह निकालने वाले हैं। हम लोग हर किसी को काफिर कह देते हैं, जो गलत है। कुछ वो भी लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो दीन को जानते नहीं, लेकिन अगर सच्चा पैगाम कल्ब पर उतर जाए तो फौरन मुसलमान हो जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौम के गलत सलूक का तज़किरा हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह ये लोग ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेजा मुतालिबात कर रहे हैं, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से भी किए गए थे। जैसा कि खुदा को लानिया दिखाओ, बिछड़े को माबूद बनाना। हमने इनसे कहा हित्तातुन सजदारेज होते जाना, उन्होंने सबका कानून तोड़ा वगैरह। फिर अपने कुफर में इतने बड़े कि हजरत मरियम पर बुहतान लगाया। मसीह इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के गुलामों में गुलाम हैं और इसकी मखलूक हैं और सिर्फ कलमा कुन के कहने से पैदा हुए। जिस कलमा को जबरील मरियम सद्दीका के पास लेकर गए और अल्लाह की इजाज़त से इन्हें फूंक दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसीलिए खसूसियत के साथ कलमातुल्लाह कहा गया है। यहूद की दुनिया में माल की मोहब्बत का बदतरीन पहलू सूद है, जो अल्लाह ने हम पर हराम किया है। अल्लाह सूद का मठ मार देता है और खैरात को अफसूनी बख्शता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पुख्ता इल्म वाले कौन हैं? फरमाया, जिसकी कसम सच्ची हो, जिसकी जुबान रास्त हो, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हो, जिसकी शर्मगाह ज़नाकारी से महफूज हो, वो मजबूत इल्म वाले हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को हक के साथ नाज़िल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान करीम को हक के साथ नाज़िल फरमाया, जिसमें कोई शक नहीं बल्कि यकीनन वो अल्लाह की तरफ से है, जिसने अपने इल्म की वसअतों के साथ उतारा है। फरिश्ते इस पर गवाह और अल्लाह की शहादत काफ़ी है। मुशाबहात की सच्चाई में कलाम नहीं, इनसे अल्लाह अपने बंदों के ईमान को आजमाता है। जैसे हलाल व हराम, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों को ना माना, नबी अरबी का इनकार किया, इन्हें कोई रास्ता जहन्नुम के रास्ते के अलावा ना दिखाएगा। आखिर में कलाला के मामले में फतवा दिया गया है, ला युहिब्बुल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले। जुबान, तदब्बुर। जुबान इंसानी जिस्म का वो उज़्व है जिससे इजहार एहसास किया जाता है। इसी के इस्तेमाल से इंसान जन्नत खरीदता है और इसी के इस्तेमाल से जहन्नुम। अल्लाह ताला इस जुबान के लिए फरमाते हैं कि ये जुबान मैंने तुझे इसलिए दी ताकि तुझसे कुरान पढ़े। वो चीज़, जिस्म का वो लोथड़ा जो इसलिए दिया गया कि इतनी मुक़द्दस किताब को हम पढ़ें और पढ़ाएं। इतनी अजीम फरीज़ा के लिए इतनी पाकीज़ा नेमत को जब गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है।
ला युहिब्बुल्लाह का मानी ये है कि अल्लाह को उनसे मोहब्बत नहीं, जिन्हें अल्लाह उस बात को पसंद ही नहीं करते कि इस ज़ुबान को, जो इतने पूरे इस इंसानी जिस्म के अंदर ऐसा उज़्व जो इतना मुक़द्दस है, जिसके लिए मुक़द्दस किताब भेजी गई, अगर उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्लाह उसको नापसंद करते हैं। और एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद एक ही है कि वो हर वो काम करे जिसे अल्लाह पसंद करता है। ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक बुनियादी नुस्ख़ा है। अल्लाह वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? जो अल्लाह की मोहब्बत के मुतलश्शी हैं। और हम बार-बार दुआ करते हैं, या अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाएँ, आपकी रज़ा के लिए हम हर काम कर रहे हैं। तो अल्लाह कब राज़ी होगा? कब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा और हमें मोहब्बत देगा? जब हम वो काम करेंगे और ज़ुबान से वो अल्फ़ाज़ निकालेंगे जिससे अल्लाह राज़ी हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि और तेरी ज़ुबान हर वक़्त मेरे ज़िक्र से तर रहे। इसका बुनियादी और मकसद ये है कि जब ज़ुबान अल्लाह के नूर से तर रहेगी, तो ज़ुबान जो है वो अपने असरात दिल पर छोड़ेगी। जब दिल मुनव्वर हो जाएगा, सीना मामूर हो जाएगा नूर से, तो वही नूर दिल का दिमाग को सप्लाई होगा। जब दिमाग को नूर सप्लाई होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इस वजूद को, हमारे जिस्म को बेहतरीन नेकियों के ऑर्डर्स देगा। यानी ये देखिए कि एक बुनियादी चीज़ जो हमारी नेकियों का बीज है ज़ुबान, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस्म जब अल्लाह की नेकियों में मगन हो जाएगा, तो ज़ुबान वो वाहिद उज़्व है जो शैतान का दरवाज़ा बंद करती है हमारे जिस्म के अंदर जाने का। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत और बुनियादी बात हमें बता दी कि तुम किस तरह मरदूद से बच सकते हो, अल्लाह के ज़िक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह, किस तरह गलत चीज़ों को अंदर दाखिल होने से रोक सकते हो, जब ज़िक्र में रहोगे, सीना नूर से मामूर रहेगा, दिमाग जौन-सा है वो बेहतरीन ऑर्डर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पूरा जिस्म अताअत खुदा और रसूल का मुजस्समा बन जाएगा। इल्ला ये कि किसी पर ज़ुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अब ये कि अगर किसी पर ज़्यादती की गई हो, अल्लाह ताला इतना इजाज़त देगा। इस्लाम दीन का जो शरीयत और कानून है, उसके अंदर है इंतकाम में तुम्हारी ज़िंदगी है। यानी जितनी कोई तुम्हें तकलीफ़ दे, उतनी तुम उसे दे सकती हो। लेकिन एग्ज़ैक्ट उतनी ही तकलीफ़ किसी को देना एक नामुमकिन चीज़ है। इंसान गुस्से में होता है या किसी भी हालत में, तो वो उससे ज़्यादा कर द ज़्यादती कर डालता है, और वो उल्टा बोझ अपने ऊपर डाल लेता है। तो यहाँ अल्लाह फिर हमें कहते हैं कि दरगुज़र करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? उस पे अल्लाह फिर ज़िम्मेदार हो जाता है उस चीज़ का। जो अल्लाह कह रहे हैं मैं सुनने और जानने वाला हूँ, तो यहाँ पता चला कि हम जो भी बोलें, उस एहसास के साथ खुदा सुन रहा है और वो हमारे हालात को जान रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अपने मामलात को रब रहमान के सुपुर्द कर देते हैं, ज़्यादती करने वाले को भी हम अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह काफ़ी है इंतकाम लेने वाला। तो हम इससे ना सिर्फ़ नेकी खरीदते हैं, ना सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत खरीदते हैं, ना सिर्फ़ ये कि हम कमज़ोर होने के नाते से अल्लाह से जुड़ कर के मज़बूत हो जाते हैं, अल्लाह हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और हमारा इंतकाम भी लेता है। तो बहुत प्यारा इस पारे के आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने एक मोमिन के लिए एक अज़ीम सबक दे दिया है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी की बुनियाद, कि कैसा आला बीज बोए, एक आला दरख्त हो और आला तरीन फल उसको लगे, वो जो जो दुनिया और आखिरत का उसका बेहतरीन सरमाया बने। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, मज़लूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुज़र करो, तो अल्लाह की सिफ़त भी यही है कि वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है, हालाँकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। हम शुरू में पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह के रंग अख्तियार करो, अल्लाह ने हमें खुद ही कहा, मेरे रंग अख्तियार करो, मेरे रंग सबसे अच्छे हैं। अब यहाँ अल्लाह क्या बता रहे हैं? अब हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह की सिफ़तों के, अल्लाह के रंगों को देखेंगे और उनको अपनाने की कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह आप हमारी हिमायत करें। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुआफ़ करना जौन-सा है ना, वो अल्लाह को पसंद है। क्योंकि देखें, हम अल्लाह को हमारे जब जब मग़फ़िरत की हम अपने लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक हमारा पसंदीदा तरीन अमल वो बन जाता है माफ़ी माँगना। यहाँ माफ़ी देना भी पसंदीदा अमल है, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ़ करोगे, अल्लाह आपको माफ़ करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बहुत खूबसूरत सौदा बन जाता है, और अल्लाह ताला हमें ये अच्छे सौदे करने वाला बना दे। और ये देखें कि ये इतने खूबसूरत क़वानीन और कंप्लीट सिर्फ़ उम्मत मुहम्मद को दिए गए। जो ईसाई हैं, उनके शरीयत में है कि अगर तुम्हारे मुँह पे कोई एक थप्पड़ मारे, तो उसका मुँह गाल आगे कर दो। लेकिन इस्लाम के अंदर है, इंतकाम में तुम्हारी ज़िंदगी है। यानी बड़ा बैलेंस्ड दीन है इस्लाम।
اس کے باوجود خدا تعالیٰ جو صفتوں والا رب ہے وہ اپنے مومن بندے کے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر وہی صفتیں ہوں جو خدا تعالیٰ کے اندر ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر جو ان سی روح ہے وہ اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ تو یہ مٹی کا جسم جو ہے اس کو تو کل زمین میں ڈال دیا جائے گا، لیکن روح ہوگی جو حساب کتاب دینے کے لیے اوپر جائے گی اور اس کو پروٹوکول ملے گا، اور پھر وہ جنت میں پھل کھاتی پھرے گی، یعنی یہ جو نتیجہ تھا رزلٹ کس کا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ روح۔ جو لوگ اللہ اور رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے۔ اب یہاں اوپر پتہ چل رہا ہے یہ ایک منافقین کی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، اور اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوگلا پن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اب اللہ کیا بات کہاں شروع کی؟ پسند۔ پسند پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں پسند کی حالت میں کیسے آنا ہے، زبان کے ذریعے، اور آگے آ رہا ہے ناپسند۔ اور ناپسند میں کیا ہے کہ انسان کے اندر دوگلا پن ہو، تو وہ اللہ کو اتنے ہی ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنا رہے ہیں ذلیل و خوار ہونے کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے عزت عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیٹیگری کس کی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں نا من رسول اللہ انزل علیہ من ربی والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتب رسل لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ ہمارا جو ایمان ہے اللہ اس کی تعریف فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ وہ ہیں جن پر کل بہت رحم کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو علانیہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ اب یہودیوں کو اللہ نہ صرف منافق قرار دے رہے ہیں بلکہ ان کو کافر بھی قرار دے رہے ہیں، بلکہ بدترین مخلوق قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین شریف تشریف لاتے ہیں اس وقت وہ لوگ دینی رہنما تھے اور ان کو اپنے دینی رہنما ہونے پہ بہت فخر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس حسد کی بنا پر نہیں مان رہے تھے کہ بھیا اب یہ لیڈرشپ دین کی جو ہے ان کے پاس چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے ماضی کی ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ، ایک ایک خطا کو گن گن کر قرآن میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی اصل یاد آئے اور ان کو پتہ چلے کہ تم لوگ جو ہو اب وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہو جو بالکل بھی اللہ کو نہ پسند ہے، بلکہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا۔ تو یہ باتیں دہرانے کا مطلب ان کو اوقات پہچاننا اور ان کی اصل بتانا تھا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی جسارتیں، اتنی بڑی گناہ گارانہ حرکتیں، ایک اتنی عظیم خاتون مریم علیہ السلام جن کو اللہ نے ایسا پسند کیا کہ کوئی لڑکا بھی ایسا پسند نہیں کیا، ان کو وہ زنا کا بہتان دے رہے ہیں۔
اور उनका बेटा जो खुदा का रूहुल्लाह और एक मोजज़ा था कायनात का, उनको कत्ल करके फ़ख्र कर रहे हैं कि हमने कत्ल किया। यानी इतनी-इतनी बड़ी हरकतें इन लोगों ने कर के अल्लाह ताला ने इनकी गलत हरकतों की वजह से इनके दिलों पर ही मोहर लगा दी कि उनमें नूर दाखिल ही ना हो। पीछे बताया ना हमने, पीछे वो मुहावरा पढ़ा, पत्थर हो गए इनके दिल। तो पत्थर दिल जो होता है उसके अंदर नूर दाखिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला इनकी पूरी शख्सियतों को सामने तस्वीर रख करके उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि तुम लोग इतने बदतरीन लोग हो चुके हो अपने करतूतों की बिना पर। हालांकि फिलवाक़े उन्होंने ना इसको कत्ल किया, ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए मुश्तबह कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है, वो दरअसल शक में मुब्तला हैं। इनके पास इस मामला में कोई इल्म नहीं है, बस गुमान ही की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसको अपने तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और रहीम है। और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आए। अब ईसा अलैहिस्सलाम जिनको एक दंदान से अल्लाह ताला ने ऊपर उठाया कमरे के से और आसमान पर ले गई, ये भी उनका पैदा होना भी मौजज़ा, उनका ज़िंदा आसमान पे जाना भी मौजज़ा। भई जो रब एक रूह को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो उठा करके तो ज़िंदा आसमान पर भी ले जा सकता। और इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह खुद से गए, तो ये अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर इसकी तफसील हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि एक वक़्त वो आएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आसमान से आएँगे और वो बैतुल मक़दस में सुबह के टाइम यरूशलेम में फजर की नमाज के वक़्त उतरेंगे। इमाम उस वक़्त सफ़ेद ठीक करवा रहा होगा, तो वो इमाम की जय नमाज़ पर आएँगे। इमाम फ़ौरन से समझ जाएगा और वो पीछे हट जाएगा। वो जमात की इमामत करवाएँगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से, यानी जो पहले नबी थे, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा को लेकर उठेंगे और तलवार पकड़ेंगे और मस्जिद से बाहर निकलेंगे और काफिरों को कत्ल करना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ को गोयाई बख्श दूँगा और दरख्त, पत्थर, ज़मीन का ज़र्रा-ज़र्रा ईसा अलैहिस्सलाम की हम-आहंगी करेगा, उनको बताएगा कि ये है काफ़िर, ये है काफ़िर, ये है काफ़िर। फिर एक-एक काफ़िर को कत्ल करेंगे और फिर पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाफ़िज़ होगा। उसके बाद हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर-घर में कलमा होगा। हाय ये सुन कर के तो इतनी हसरत आती है, अल्लाह वो तो एक मौजज़ा होगा, आज तू भी आज घर-घर में कलमा कर दे मालिक, और हम भी इस पुरनूर माहौल को देखने के सआदत हासिल कर सकें कि जहाँ इस दुनिया के हर घर में कलमा हो। और एक वो वक़्त आएगा इंशाअल्लाह जब हर घर में कलमा होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 साल तक हर घर में नूर, कलमा और रहमत होगी। और ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों पहचानेगा इमाम? वो इस तरह पहचानेगा कि जब वो उतरेंगे तो उनके जिस्म पर 2 पीले कपड़े होंगे। उनके चेहरे से जब वो मुँह नीचा करेंगे तो यूँ लगेगा कतरे टपक रहे हैं। जब मुँह ऊपर करेंगे तो यूँ लगेगा कि पानी नहीं गिर रहा। ये ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद की निशानी होगी, जिससे इमाम फ़ौरन पहचान लेगा कि ये ईसा है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाई बन करके तो दुनिया में काम करेंगे। फिर उनको मौत आएगी, फिर वो फ़ौत होंगे और 6 साल के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे दुनिया में फिर वही शैतान का रखना शुरू होगा। लोग आहिस्ता-आहिस्ता दीन से हिलना शुरू हो जाएँगे, खराबी पैदा शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर एक तवील मुद्दत के बाद क़यामत की निशानियाँ शुरू होंगी, फिर क़यामत आएगी जब कोई मुस्लिम नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब लोग इस ईसा पर ईमान लाएँगे और ईसा जौन से हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर फिर जिएँगे। अल्लाह फरमा रहे हैं और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा, गरज़ जो यहूदियों के इसी ज़ालिमाना रवैया की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं, जिससे इन्हें मना किया गया था। अब ये देखिए सूद का बार-बार अल्लाह तज़किरा क्यों कर रहे हैं कि यहूदी दुनिया के माल का इंतहाई हरीस मखलूक है। इस वक़्त भी पूरी दुनिया में अमीर तरीन लोग कौन हैं? यहूदी। माल ये दुनिया का इंसान को अमीर बनाता है और अमीर हो करके तो इंसान खुदा का बागी बनता है।
تو یہ جو بدترین قوم اب بن گئی اللہ کے نزدیک، اس کی بیس کیا بنی کہ وہ سود جیسے گندا مال جمع کر کر کے تو اپنے آپ کو دنیا میں اسٹرانگ کرتے ہیں اور خدا کی ناراضگی خریدتے ہیں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کا جو بعد لوگوں کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں پیغمبروں کو گن رہے ہیں؟ اس لیے گن رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے خود آدم علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ ان کے ساتھ بھائی سے تعلیم دیتا تھا باقاعدہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ نوح آئے جو بابا آدم ثانی کہلائے۔ ان کے بعد سے پھر مسلسل پیغمبر آتے رہے، یعنی ہر دور کے اندر جب بھی توحید متاثر ہوئی تو اللہ کو پیغمبر بھیجنے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح یہ سارے پیغمبر آئے اور ان سارے پیغمبروں کا علم ان لوگوں کے پاس ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیغمبر آئے ہیں، تو یا حضور کو اللہ کا سچا نبی اور رسول پروو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں لو جی کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں شادیاں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پہلے جو یہ سارے ہیں تو یہ بھی تو سارا کچھ کرتے ہی تھے بھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ان پیغمبروں کے حوالے سے اللہ بتا رہے ہیں ابھی ایسے ہی نبی ہیں جیسے پہلے آئے تھے، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستہ سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستہ کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اوپر جو کچھ اللہ بتا رہے ہیں ہمیں پیغمبروں کی باتیں اور ان نافرمان لوگوں کی، اصلاً یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کا گواہ خود رب رحمان ہے، اور ان پہلے پیغمبروں کے آنے اور ان کو جٹلانے والی دنیا کا سارا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں، اور اللہ اصلاً بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے پیغمبروں کو جٹلایا گیا، جیسے پہلے پیغمبروں کو قتل کیا گیا، جیسے پہلے ان کی نافرمانیاں کی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی
قتل کرنے کے ارادے کیے گئے، آپ کی بھی نافرمانیاں کی گئیں. تو یہ سب کچھ راہ حق کا مسافر جو ہے اس کے لیے سنت اللہ نے بنا دی. ہر پیغمبر کو جو حالات پیش آئے وہ سارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں علیم بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، اس لیے کوئی بھی ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے. اے اہل کتاب، اپنے دل میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت ہو خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا باحیا سخی ہے، پورے قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں ہے، ایک واحد مریم کا نام ہے. اور یہ بھی ایک اعزاز کے طور پر کہ ایک پاکیزہ عورت کے رحم میں اللہ نے بچہ ڈالا اور وہ ایک پیغمبر بنا کے اٹھایا. تو اللہ تعالی ایک پاکیزہ خاتون کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں اپنے دربار میں، اور ان کو اتنا عظیم اولاد دیتے ہیں پیغمبر کی حیثیت سے. ان کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ درجہ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا بن گئے. اب یہ جو عیسائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایک اللہ کے مقرب بندے کو، وہ ایک مقرب بندی کو خود خدا کے رشتہ دار بنا دیا، جبکہ رشتہ داری تو بھائی ایک کمزور چیز ہے. باپ کی ضرورت، بیٹے کی ضرورت، اولادوں کی ضرورت ہے، یہ دنیا یہ مال یہ کیا ہے، سب کمزوریاں. تو یہ تو کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتا جو کمزور ہو. بھائی جو پیدا ہوا کیسے کمزور ہوا، یہ تو پیدا ہونے والے ہیں، یہ تو ہر چیز کے محتاج تھے دنیا میں. تو توحید کا جو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا پہلو وہ یہ کہ آپ اٹھا کے کسی کو خدا کے ساتھ کھڑا کر دیں اور شرک کرنے لگ جائیں. اب یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جو ان سے عیسائی تھے انہوں نے مریم اور عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا اور ساتھ تین خدا بنا دیے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑا. جب بھی دنیا میں توحید متاثر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے آخر الزمان بنا کے بھیجا تاکہ آئندہ قیامت تک کا سفر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کیا جائے اور کتاب اللہ کو رہنما بنا کر کے تو زندگی گزاری جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے. عیسائی انتہائی جھوٹے اور غلط لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بے علمی کی بنا پر اٹھ کر کے تو میرے بندوں کو ہی میرے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. کہ اگر کوئی اللہ کے بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر کے نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. یہ دنیاوی خدا جون سے ہیں اور جو ہم نے دنیاوی سہارے بنائے ہوئے ہیں، کل یہ سب ٹوٹ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ہر بندہ بے سہارا ہو جائے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کو اپنا مضبوط سہارا سمجھا، اللہ سے ڈائریکٹ اپنے معبود اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے زندگی گزاری. وہ کل کامیاب ہوگا اور دنیا میں بھی باعزت اور باوقار ہوگا. توحید انسان کو وقار بخشتی ہے، خودداری بخشتی ہے، اور بہت کچھ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے جو وقار کے مطابق ہو. تو یہ بندے بندے کے آمنے سر جھکانا اور ہر کسی کو خدا بنا بیٹھنا اور یہ نہ دیکھنا کہ اس قبر کے اندر کیا دفن ہے اس کے وہی بیٹھ کر کے تو وہی منتیں ماننا شروع کر دینا. تو کتاب اللہ کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں الحمدللہ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو توحید والا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا جب وہ اللہ کا محتاج بن جاتا ہے، کیونکہ ان سے عروۃ الوثقی ہو، اللہ کے سہارے کو مضبوط پکڑ لیا. الحمدللہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے. دلیل روشن کیا ہے؟
قرآن، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ علم قرآن، تعلیم۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے کتاب اللہ کو اٹھایا، اسے مضبوط تھاما، اس کی طریقے دیے، اس کی شریعت، اس کی دی ہوئی تعلیم کو اپنی زندگی۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ میں نے اس لیے رسول بھیجا ہے تاکہ تمہاری زندگیاں سنوارے، اور رسول نے یہ کتاب اللہ سے لے کر کے ہماری زندگیوں کو سنوارا اور دنیا میں، تاریک دنیا میں روشنی کا ایسا مینار کھڑا کیا الحمدللہ، جس کے نور سے دور دراز کی دنیا بھی مستفید ہوئی اور مسلم ہوئی الحمدللہ۔ تو یہاں یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ پکڑ کر کے جو زندگی کا سفر طے کرے گا، یقیناً وہ رحمان کی رحمت، اس کے فضل و کرم کا مستحق بن جائے گا۔ اور اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا پہنچانا، اس کے جو 5 حق ہیں ہم پر، جب ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، یہ میں بار بار آپ کو کہہ چکی ہیں کہ یہ دیکھو، ہم کبھی غور کریں اس دنیا کے اندر اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر، حشر کے اندر کون میرے ساتھ رہے گا؟ صرف اور صرف قرآن۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ میرے عزیز و قارب ہیں، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے جی قرآن کے لیے، وہ اللہ کے بندو، یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم روز اگر دوسروں کو ان ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، ان کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا بے بسی کا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت صرف ایک سہارا ہوگا مضبوط، صرف ایک ساتھی ہوگا، ایک رفیق ہوگا، ایک غمگسار ہوگا، اور وہ قرآن ہوگا، جو میرے ساتھ مرتے وقت بھی میرے ساتھ ہے، میرے کام آئے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی میرا سہارا وہی ہوگا، صرف قرآن۔ قبر میں جب تک رہوں گی تو میرے لیے راحت اور سکون کا سامان قرآن ہوگا، میرا اعلیٰ رفیق قرآن ہوگا۔ جب میں وہاں سے اٹھوں گی قبر سے، پھر اس کے اوپر ایک خوبصورت عرب شہزادہ کھڑا ہوگا، میں کہوں گی تو کون؟ وہ کہے گا میں تیرا قرآن، جسے تو دنیا میں پڑھتا رہا ہے۔ اللہ نے اس رمضان کو اسی لیے لٹا کے ہر سال بھیجا ہمارے اوپر، تاکہ ہم لوگ اپنے اس عظیم ساتھی کو، جو تنہائی میں رفیق ہوگا اور غم گسار ہوگا، اس کو ہم نہ اپنا مضبوط سہارا سمجھ کر کے، تو اس کا حق ادا کر کے اس کا ایسا ساتھی بنائے جو آج سے لے کے جنت تک میرے ساتھ سفر کرے۔ تو اللہ کرے ہم اس کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور الحمدللہ اس کو پکڑ کر کے تو وہ کچھ کریں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور لا یحب اللہ والا جو مسئلہ ہے، اللہ ہم کبھی بھی اس زبان سے وہ کام نہ کریں جو تجھے ناپسند ہو، بلکہ ہر لمحے میری زبان جو ہے وہ تیرے کلام کو پڑھتی رہے، الحمدللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں آئندہ اپنا زیادہ راہ طویل سفر کے لیے کتاب اللہ کو بنا لوں الحمدللہ، تو یقیناً پھر میں کامیاب لوگوں میں ہو جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ اس قرآن کا قیام میں حق ادا کریں۔ اچھا، قرآن کا جو بہترین حق کی ادائیگی ہے وہ راتوں کو قیام میں پڑھنا، یہ ہے قرآن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین۔ اس کے لیے ہماری تراویح ہے الحمدللہ، اس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم تہجد میں بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ ہے ہمارا بہترین رمضان کا عمل، جو ہماری قبر اور حشر کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہم اس کو اب دن میں بھی اس کو اب دوبارہ شروع کر دیا، تاکہ رمضان تک ہم الحمدللہ پورے قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھ پا لیں۔ تو یہ جو ہماری سمجھ ہوگی، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوگا قرآن کے حق میں۔ اس کا آگے میں ایک لفظ پڑھتی ہوں الف، اس کا 10 ثواب ملا نیکی کا۔ رمضان المبارک کا یہ میرا جو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا 700 گنا اجر ہے ایک لفظ کا۔ اب یہاں سے اس کے اجر کا اندازہ لگائیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا یہ ہمارا پڑھنا کتنا قیمتی ہے، تو ہم اپنا سارے کا سارا وقت اس کو دے دیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی مشکل سے ٹائم نکالا وہ ایک ویڈیو سننے کے لیے، اور ہمارے کام بہت ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، لیکن جب ہمیں خیال آ جائے کہ نہیں بھائی یہ اور وہ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا، میرے ساتھ تو صرف ایک غم گسار رہے گا، میں اسے ہر طرح سے اس طرح سے اس کے حقوق ادا کروں کہ اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں، اور کبھی وہ کام نہ کروں جو میرا رحمان ناپسند کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو
تو وہ اس ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔